ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے 7 دن والا، تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 والا دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا ہے انہوں نے سب کو نوٹس، بٹ ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. اس میں ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں نا، آدھا آ گیا وہ انڈیا سے پلانٹ، وہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں. وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی 12 گھنٹوں کے دوران آڈیو لیکس منظر عام پر آنے پر سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگ گئے. نون لیگ کی سینئر قیادت کی مبینہ گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء کی آوازیں شامل. PTI استعفوں کی منظوری پر تبادلہ خیال. حکومت اس بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے، کوئی پالیسی سامنے نہ آ سکی. سیکیورٹی اور سائبر کرائم ماہرین نے ڈیپ فیک کے ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فول پروف نظام کی بات کہتی. اہم حکومتی اداروں کی ہیکر سے بات چیت جاری. ذرائع کے مطابق 5 ارب کے عوض مزید آڈیوز لیک نہ کرنے کی آفر، قیمت مزید بڑھانے کی پیشکش. گیم آن ہے، اگر ڈیل نہ ہوئی تو ایسی چیزیں آئیں گی کہ سن کر آپ کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگ جائیں گے. نون لیگ کے قائد نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف نے سینیٹر اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کے لیے نامزد کر دیا. مفتاح اسماعیل کا نواز شریف کو استعفیٰ پیش. بولے وزارت آپ کی امانت تھی، آپ نے ہی وزیر بنایا تھا. نواز شریف نے معیشت کے لیے کوششوں کو سراہا. نون لیگ کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں اجلاس، سیاسی اور قومی صورتحال پر غور کیا گیا. وزیراعظم شہباز شریف سمیت دیگر کی شرکت. لندن کی کافی شاپ میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے وفاقی وزیر اطلاعات کو گھیر لیا. مریم اورنگزیب کا PTI کارکنوں کے شرنگیز رویے پر ٹویٹ. لکھا، یہ عمران خان کی نفرت انگیز فرقہ واریت پر مبنی سیاست کا اثر ہے. اپنے بھائیوں اور بہنوں پر زہریلا اثر دیکھ کر دکھ ہوا. میں نے ہر سوال کا جواب دیا. افسوس کہ عمران خان کے پروپیگنڈا کا شکار ہیں. زہریلی سیاست کا مقابلہ کر کے لوگوں کو متحد کرتے رہیں گے. کرائم منسٹر شہباز شریف کی ٹیپ سنی ہے، آپ کو مریم کا پتہ ہے نا، اس کی جو خاص کوالٹی ہے، اس کی ایک کوالٹی کیا سب سے زیادہ، سچ نہیں بولا جاتا اس سے. اپنے دماد کے لیے، یہ ذرا غور سے سنیں کرک، اپنے دماد کے لیے ہندوستان سے پاور پلانٹ کی مشینری پاکستان امپورٹ کروا رہی تھی، آدھی آ گئی ہے. شہباز شریف کی آڈیو ٹیپ شرمناک ہے. مریم نواز سے سچ نہیں بولا جاتا، حکومت سے ناجائز کام کروا رہی ہیں. ہم نے بھارت سے کشمیر کے مسئلے پر تجارت بند کی. ان دو خاندانوں کو میرٹ کا نہیں پتا. اقتدار میں آ کر فائدہ لینا کرپشن ہوتا ہے. جب سے یہ اقتدار میں آئے ملک کے قرضے بڑھ گئے. چوروں کو بیرونی سازش سے ملک پر مسلط کیا گیا. چیئرمین PTI عمران خان کا کرک میں جلسے سے خطاب. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کرک میں عمران خان کے خطاب کو بے شرمی قرار دے دیا. بیان میں کہا کہ آڈیو ثبوت ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا، نہ ہی کسی کو ناجائز فائدہ پہنچایا گیا. فارن فنڈنگ کے عوض ملک کی آزادی، خود مختاری اور معیشت کا سودا کرنے والے چیخیں مار رہے ہیں. توشہ خانہ کی پالیسی بدل کر گھڑیوں سے منافع کمانے والا جھوٹ بولنے سے پہلے آئینہ دیکھے، دوسروں پر بہتان تراشی کر رہا ہے. جو زبان ہندوستان بول رہا تھا وہی زبان عمران نیازی بول رہا تھا. تو مجھے بتائیں کون ہے حقیقی آزادی کا چیمپئن؟ جو ہندوستان کی زبان بولے، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے
वो कौन सी हकीकी आजादी का दावेदार हो सकता है? कश्मीर को मोदी की झोली में डाल के चला गया। इमरान खान ने पाकिस्तान को सियासी इंतकाम में तबाह कर दिया। पाकिस्तान को किस हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखा रहे हैं? इमरान ने आज़ीन कश्मीर को मोदी की झोली में डाल दिया। इमरान खान ज़ाती मफादात के लिए भारत की ज़बान बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ नारवाल स्पोर्ट्स सिटी का झूठा केस बनाया तो मुंह की खाना पड़ी। मुल्क सैलाब की तबाहकारी का शिकार है मगर इमरान खान सियासत चमका रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारवाल में मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग को निशाना बना के किया गया। किसको निशाना नहीं बनाया गया? एहतसाब, मंशियात, गद्दारी और तो और आपने तो हमारे बच्चे भी नहीं छोड़े। हमारे दामाद, हमारे वो रिश्ते जो एहतराम के रिश्ते हैं वहां तक इतने कम ज़र्फ है इमरान खान तुम। और उसके बाद निकला क्या है? बेटे से तनख्वाह नहीं लीजी नवाज शरीफ ने, ये जुर्म निकला है उसका। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कौन निशाना बना रहा है? ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी बोले कि पाकिस्तान की सालमियत के मामले पर तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। तहकीकात होने से मालूम होगा कि क्या बात तोड़ मरोड़ कर पेश की गई। इमरान खान ने अवाम से झूठ बोला। सरबराह PTI मुल्की सियासत को दाव पर लगा रहे हैं। इमरान खान के सारे बयानिए नाकाम हो चुके। जो कि एक काम उसने 20 साल बाद करना है तो आज से उसने उसके लिए ज़मीन बनानी है। तो इतने मासूमाना अल्फाज के साथ और मासूमाना किस्म के जुमलों के साथ आपके सामने आते हैं और लॉबिंग करते हैं कि बाज़ दफ़ा वो उलमा से भी फतवा ले लेते हैं इब्तिदा में और एक बुनियाद बनाकर उसके ऊपर इमारतें खड़ी करते हैं और फिर वो जहाँ तक पहुँचते हैं कुछ पता नहीं होता है। ऑडियो लीक के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान बोले कि इमरान खान ने सीपेक मंसूबे को रोल बैक किया। इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे। सैलाब से चारों सूबे मुतासिर हुए। सूबाई हुकूमतों ने खातिर ख्वाह इक़दामात न किए। इसाक डार महंगाई के खात्मे के जज्बे से आ रहे हैं। इसाक डार के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। PMBP ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़बान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी। इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था और मोनिस को भी। तो मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ना, मैं वो नहीं समझता कि उनका मैं कोई जिक्र करूं या तज़किरा करूं। मरियम नवाज की ऑडियो लीक हुई, इनकी असलियत का पता था, अब अवाम को भी लग गया है। हमेशा शरीफ खानदान के काम आया। मेरे खिलाफ बातें करके मरियम नवाज ने असलियत बताई है। इमरान खान ने कॉल दी तो राना सनाउल्लाह को कहता हूं कि इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाए। इन्हें मॉडल टाउन केस में सजा होगी। नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की चौधरी ज़हूर इलाही शहीद की बरसी के मौके पर गुफ्तगू, दुआ कराई। सियासी लड़ाई तवील हुई तो गरीब के हालात और गंभीर हो जाएंगे। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा कि इसराइल से ताल्लुकात और भारत से तिजारत की मिसाल शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक में सामने आ गई। शरीफ खानदान भारत से बगैर क्लियरेंस अपनी शुगर मिल्स के लिए इंजीनियर मंगवाता है। सियासतदान आम आदमी के मसाइल समझने के बजाय सिर्फ मीडिया खेल रहा है। जिद और अनाज छोड़कर फौरी इंतखाबात वक्त का तकाजा है। अक्टूबर में अहम फैसले हो जाएंगे। सारा कत्ल केस, सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर 1 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अयाज अमीर को ड्यूटी जज जाहिद तरमजी की अदालत में पेश किया गया। अयाज अमीर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने खुद पुलिस को इत्तला दी। SHO को फार्म हाउस का पता तक मैंने दिया। कत्ल के वक्त इस्लामाबाद में नहीं, चकवाल में था। पुलिस ने कहा कि हाई प्रोफाइल केस है, मुलजिम के वालिद को शामिल तफ्तीश करना है।
حالیہ بارشوں اور سیلاب سے مزید 2 افراد زندگی کی باسی ہار گئے. ہلاکتوں کی تعداد 1638 تک جا پہنچی. NDMA نے نئی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب تک 12,865 افراد زخمی ہو چکے. 13,074 کلومیٹر سڑک متاثر اور 392 پلوں کو نقصان پہنچ چکا. 10,67,241 مویشیوں کو نقصان پہنچا. عالمی برادری اور قومی اداروں کی کوششوں سے ہم سیلاب کی مشکل سے نکل آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ عالمی رہنماؤں نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. عالمی رہنماؤں نے یقین دلایا کہ پورے اخلاص کے ساتھ پاکستان کی مدد کی جائے گی. UN سیکرٹری جنرل نے یقین دلایا ہے کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کرائی جائے گی. سیلاب کی تباہ کاریاں 747 افراد لقمہ اجل بن گئے. لاکھوں ایکڑ تیار فصلیں تباہ. 2548 سرکاری عمارتیں متاثر. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن بولے کہ سیلاب متاثرین کو ان کے گھروں میں رہائش فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. متاثرین کو کھانا پینے کا صاف پانی دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. آصفہ بھٹو کا شہید بے نظیر آباد میں سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ. سکرنڈ میں سیلاب متاثرین کے لیے بنائے گئے ٹینٹ سٹی میں گئیں. مسائل سے آگاہی حاصل کی. میڈیکل کیمپ کا بھی دورہ کیا. رضاکاروں سے ملی اور ان کی حوصلہ افزائی کی. کہتی ہیں کہ سیلاب نے سندھ کو ڈبو دیا ہے. 1 مہینے بعد بھی سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. ادویات اور ڈاکٹرز کی کمی ہے. سندھ حکومت انتھک کاوشیں جاری رکھے گی. آرمی ایویشن نے 4,659 متاثرین کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا. NFRCC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 2 ٹن اشیاء خورنوش تقسیم کی گئی. ترجمان بحریہ کے مطابق بحریہ کی ٹیموں نے 15,565 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا. بحریہ کے 82 میڈیکل کیمپس میں 89,000 سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا. پاک فضائیہ نے اب تک 6,415 خیمے تقسیم کیے. 7,000 افراد کا علاج کیا. چودھری شجاعت حسین کی چودھری ظہور الہی شہید کے 41ویں برسی کی تقریب میں شرکت. صالح حسین اور شافع حسین بھی موجود تھے. تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. خصوصی دعا کرائی گئی. چودھری شجاعت کی بیٹوں کے ہمراہ چودھری ظہور الہی شہید کی قبر پر حاضری. کہا چودھری ظہور الہی شہید کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. خیبر پختونخوا جامعات سے نکالے گئے ملازمین. بنی گالہ میں سراپا احتجاج. ملازمین کا عمران خان کے رہائش گاہ کے باہر دھرنے کا اعلان. جب تک ہمیں بحال نہیں کیا جاتا دھرنے سے نہیں اٹھیں گے. عمران خان خیبر پختونخوا کے ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا نوٹس لیں. مظاہرین کا مطالبہ. لاہور میں قانون کے رکھوالے اور شہر کے محافظ خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے لگے. ڈیفنس سی میں 2 پولیس اہلکاروں کی لڑکی سے زیادتی کی کوشش. متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں نامزد ملزم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے جینڈر سیل کے حوالے کر دیا.